جدید ٹیکنالوجی نے جہاں زندگی کے دوسرے شعبوں پر اثر ڈالا ہے تو وہاں خرید و فروخت اور تجارت پر بھی اس کا بہت گہرا اثر ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے تجارت کے طریقے بدل گئے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ امیزون بھی ہے جو آج کل پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ آج ہم امیزون کے تمام پہلوؤں پر گفتگو کریں گے اور اس پر اعتراضات کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور ہر پہلو پر انشاءاللہ ہم دلائل سے بات کریں گے۔ عام طور پر دوست یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا امیزون اس کی تجارت خرید و فروخت جائز ہے یا نہ؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ کچھ لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس تجارت میں کچھ خرابیاں ہیں، مثلا بیچنے والا یہاں ہے اور چیز جو ہے وہ دوسرے ملک میں پڑی ہے، وہ اس کے قبضے میں نہیں آئی، اور جو چیز قبضے میں نہ ہو اس کے بیچنے کی شریعت میں ممانعت آئی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ابتاع طعاما فلا یبعہ حتی یقبضہ کہ جو آدمی غلہ خریدے اس کو وہ اس وقت تک نہ بیچے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔ تو اس چیز پر تو اس کا قبضہ ہی نہیں ہے جو امیزون کے ذریعے خریدی جاتی ہے، تو بغیر قبضے کے وہ آگے کیسے بیچے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن احادیث میں ممانعت آئی ہے ان میں ممانعت کی اصل وجہ اور علت دھوکہ ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ بے فسخ ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ جب بے ختم ہو گئی تو اس کی ملکیت ثابت نہ ہوئی، لہذا جس کی ملکیت سرے سے نہ ہو تو اس چیز کو آگے بیچنا عقلاً اور نقلاً ناجائز ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص کوئی چیز خریدتا ہے، ابھی اس نے قبضہ نہیں کیا، اسے آگے فروخت کرنا چاہتا ہے، بات چیت بھی ہو گئی، لیکن مذکورہ چیز ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اب وہ دوسری بے کا کیا بنے گا؟ تو اس سے ایک قسم کا دھوکہ ہوگا اور وعدہ خلافی ہوگی۔ تو اس وعدہ خلافی سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کو آگے نہ بیچو جب تک تم اس پر قبضہ نہ کر لو۔ اگر چیز کے ہلاک ہونے کا خدشہ اور احتمال نہ ہو تو قبضہ کیے بغیر بھی اس چیز کو آگے سیل کرنا بیچنا جائز ہوتا ہے۔ مثلا زمین خریدی، پلاٹ خریدا، اس پر ابھی قبضہ نہیں کیا تو اس کو آگے بیچنا جائز ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی قول ہے، جس کو صاحب ہدایہ یوں فرماتے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ قبل القبض عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالیٰ۔ بیع العقار یعنی غیر منقولہ چیز کی بیع قبضے سے پہلے بھی جائز ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن ابو بکر الفرغانی صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں، یعنی غیر منقولہ چیز کو، زمین کو، پلاٹ کو بغیر قبضہ کیے بغیر آگے بیچنا کیوں جائز ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں لأن الہلاک فی العقار نادر بخلاف المنقول کہ غیر منقولہ چیزوں کا ہلاک ہونا بہت ہی نادر ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے، اور القلیل قالمعدوم جو چیز قلیل ہو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ زمین ہلاک نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی، خراب نہیں ہو سکتی، تو لہذا اس پر قبضہ کیے بغیر بھی اس کو آگے بیچنا جائز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کی ہلاکت کا خدشہ ہو اس کو آگے بیچنا منع ہے، چاہے وہ چیز منقولہ ہو یا وہ چیز غیر منقولہ ہو۔ اسی طرح اگر زمین مثلا دریا کے کنارے پر ہو اور دریا کا کٹاؤ جاری ہو، سیلاب کی وجہ سے اس زمین کے کٹ جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی زمین پر بھی فقہاء کرام قبضہ کیے بغیر آگے بیچنے کی ممانعت فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا قبضہ کیے بغیر آگے بیچنے کی جو ممانعت اور اصل وجہ ہے وہ چیز کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ اگر ہلاک ہو گئی تو وہ بیچنے والا پھر چیز کہاں سے لا کر دے گا؟ جبکہ امیزون میں ایسا نہیں ہوتا، اس کے پاس ایک ہی ڈیزائن کی، ایک ہی ماڈل کی، ایک ہی کلر کی، ایک ہی نمبر کی ہزاروں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اگر بالفرض والمحال ایک چیز ٹوٹ جائے، ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے تو اس کی جگہ ہو بہو اسی جیسی دوسری چیز دی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو قبضہ میں لیے بغیر آگے بیچنا جائز ہوتا ہے۔ مثلا عورت کو حق مارے میں کوئی چیز ملی اور اس نے ابھی تک قبضہ نہیں کیا تو قبضہ کیے بغیر بھی اس کو آگے بیچ سکتی ہے، اس کو قرض پر دے سکتی ہے، اس کو ہیبہ کر سکتی ہے، جیسے چاہے اس کو استعمال کرے۔ اسی طرح خاوند کو اگر خلو کے معاوضہ میں کوئی چیز ملتی ہے تو وہ بھی قبضہ کیے بغیر اس کو آگے بیچ سکتا ہے اور اس میں تصرف کر سکتا ہے، جس کی تفصیل
فقہ کی کتابوں میں مثلا فتح القدیر، عنایہ وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جدید دور کے اندر خرید و فروخت کے تجارت کے طریقے بھی بدل گئے۔ آج کے دور میں لوگ دوسرے ممالک سے چیزیں منگواتے ہیں اور اپنے ملک میں لا کر بیچتے ہیں، تو اگر اس چیز پر قبضہ ضروری ہو تو اس طرح اس چیز کے اوپر اخراجات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، جس کی وجہ سے مہنگائی عروج پر پہنچے گی اور چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی مری کا رہنے والا، کشمیر کا رہنے والا، اسلام آباد کا رہنے والا، یورپ کنٹری سے، امریکہ سے، دوسرے ممالک سے کوئی ایک کنٹینر سامان کا منگواتا ہے، پورا ٹرک سامان کا منگواتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا سامان کراچی بندرگاہ میں پہنچے گا۔ اس کے بعد اگر وہ اپنے سامان کو اپنے شہر پنڈی میں یا اسلام آباد میں یا مری میں جہاں بھی وہ رہتا ہے، کراچی سے وہ وہاں منگوائے، اس کے اوپر قبضہ کرے، اور قبضہ کرنے کے لیے بھی اس کو پھر گودام، بڑے بڑے گوداموں کی ضرورت پڑے گی، زمین کی ضرورت پڑے گی، تو اندازہ لگائیے کہ وہ 10,000 میں اس کی خریدی ہوئی چیز کتنے ہزار میں جا کر پڑے گی۔ پھر اس کو سیل کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے وہ لاہور، ملتان، فیصل آباد اور دوسرے شہروں میں پہنچائے، تو اس طرح اس چیز کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو ان حالات میں اس خریدار کو اگر اپنے مال پر اس طرح کا تصرف حاصل ہو کہ وہ جب چاہے بیچ سکے، جس کو چاہے بیچ سکے، جہاں چاہے لے جا سکے، اس طرح کا اس کو مکمل اختیار ہو، تو یہ بھی اس کا ایک قسم کا حکماً قبضہ ہی سمجھا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک آدمی شو روم پر جاتا ہے، گاڑی خریدتا ہے، شو روم کا مالک گاڑی اس کو نہیں دیتا، مگر گاڑی کے کاغذات جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس کو پکڑا دیتا ہے، تو وہ جو خریدار ہے وہ ایک قسم کا اس کا مالک سمجھا جائے گا، حالانکہ اس نے گاڑی شو روم سے باہر نکالی نہیں ہے، گھر نہیں لے آیا، لیکن جب اس گاڑی کے کاغذات اس کو مل گئے تو یہ ایک قسم کا اس کا قبضہ ہی سمجھا جائے گا۔ گاڑی کے کاغذات آدمی کے پاس آ جانا، خریدار کے پاس آ جانا، یہ گاڑی کا قبضہ ہے۔ مکان کی کنجی مل جانا، چابی مل جانا، یہ مکان کا قبضہ ہے۔ تو جدید ٹیکنالوجی اور یہ امیزون یا نیٹ کے ذریعے جو چیزیں خریدی جا رہی ہیں، بیچی جا رہی ہیں، جب خریدنے والا اس کے اکاؤنٹ میں جب وہ چیز آ گئی، کوئی میسج آ گیا، کوئی رسید آ گئی، کوئی اس کا کوڈ آ گیا، تو یوں سمجھو کہ حکماً وہ اس کے قبضے میں آ گئی۔ اب وہ جب چاہے، جیسے چاہے اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے، اس کو بیچ سکتا ہے، اس کو آگے سیل کر سکتا ہے، تو یہ حکماً اس کا قبضہ ہی سمجھا جائے گا۔ امیزون میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو لوگ خرید کرتے ہیں چیزیں، وہاں ان کا ایک ویئر ہاؤس ہوتا ہے، جو چیزیں خرید کر وہاں رکھ لیتے ہیں، پھر آگے وہاں سے ان کو سیل کرتے ہیں۔ جب ان کے ویئر ہاؤس میں آ گئی، ان کے اکاؤنٹ میں آ گئی، ان کی آئی ڈی میں وہ چیزیں آ گئی اور ان کے ایک میسج مل گیا، تو گویا کہ وہ اس کے اوپر قابض سمجھے جائیں گے، اب جہاں چاہیں، جیسے چاہیں ان کو فروخت کر سکتے ہیں۔ اور پھر بعض حضرات یہاں پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جن کا امیزون میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہوتا اور ان کا وہاں ویئر ہاؤس نہیں ہوتا، جو وہاں چیزیں خرید کر رکھ لیں اور پھر وہاں سے بیچیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، یہاں لوگوں کو کسی بھی کمپنی کی کوئی چیز دکھا کر، اس کا فوٹو دکھا کر، تصویر دکھا کر ان کو پہلے بیچ دیتے ہیں، اس کے بعد وہاں کمپنی سے خرید کر ان کو دے دیتے ہیں۔ جبکہ اس طرح کی خرید و فروخت کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، جیسا کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ لوگ چیزیں خریدنے کے لیے آتے ہیں، میرے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی، میں ان سے پیسے لے لیتا ہوں، بازار سے وہ چیز لا کر ان کو دے دیتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کو نہ بیچو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو منع فرمایا۔ تو امیزون میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ پہلے ہی چیزیں بیچ دیتے ہیں، اس کے بعد خرید کر وہ ان کے اپنے کسٹمروں کے، اپنے گاہکوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ تو حدیث کے خلاف ہے سراسر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہاری ملکیت نہیں ہے اس کو تم نہ بیچو، کیونکہ جب تم کسی چیز کو پہلے ہی بیچ دو گے، پھر اس کے خریدنے کی کوشش کرو گے، تو ہو سکتا ہے وہ چیز تمہیں نہ ملے، تو لہذا یہ ایک قسم کی وعدہ خلافی ہوگی۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ علی بن سلطان محمد القاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بھاگے ہوئے غلام کی بے اور قبضے سے پہلے کسی چیز کی بے اور کسی دوسرے آدمی کی چیز بیچنا اس کی اجازت کے بغیر، یہ بھی اسی زمرے میں ہے، ممانعت کے زمرے میں ہے۔ اس کی علت اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں، لأنہ لا یدری حل یجیز مالک ہو عملہ، اس لیے کہ نہیں معلوم کہ جو چیز مالک کی اجازت کے بغیر بیچی گئی ہے وہ اس کی اجازت بھی دے گا یا نہیں۔ اگر اجازت بالفرض نہیں دیتا وہ، تو یہ اس آدمی کو جو اس نے پہلے بیچ دیا ہے اس کی آگے وعدہ خلافی ہوگی۔
تو لہذا اس وعدہ خلافی کی بنا پر اس کی بیع منع کی گئی ہے۔ ہاں اگر غلام کے بارے میں معلوم ہو کہ فلاں جگہ ہے مل جائے گا، پھر فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے بیچنے کی۔ تو معلوم ہوا کہ آگے بیچنے کی جو ممانعت کی جو علت اور وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے پچھلا مالک وہ چیز نہ بیچے، جبکہ امیزون میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ امیزون تو ہے ہی انہی چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے، لہذا یہ احتمال ہی نہیں ہوتا کہ وہاں سے وہ چیز نہیں ملے گی۔ دوسرا یہ کہ کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر بیچنے سے بیع صحیح اور درست ہوتی ہے، لیکن نافذ نہیں ہوتی۔ نافذ اس وقت ہوگی جب مالک اجازت دے دے گا، جیسا کہ علامہ ابو بکر سعود القاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ اس کو بیع الفضولی کہتے ہیں اور بیع الموقوف۔ بیع الفضولی وہ ہوتی ہے جب مالک کی اجازت کے بغیر اگر کوئی چیز بیچ دی جائے تو مالک کی اجازت پر وہ بیع موقوف رہے گی، اگر اجازت دے دے تو وہ بیع ہو جائے گی، اگر نہ پھر بیع نہیں ہوگی۔ امیزون میں بھی کمپنی کی اجازت کے بغیر اگر کوئی چیز فروخت کر دی جائے تو یہ بھی بیع الفضولی کہلائے گی، بیع الموقوف ہوگی۔ کمپنی اجازت دے دے تو بیع ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ امیزون کی کمپنی ہے اسی لیے کہ وہ چیزوں کو سیل کرتی ہے، بیچتی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کمپنی کی چیز بیچ دے اور جب کہ وہ چیز کمپنی نے رکھی ہی بیچنے کے لیے ہو تو کمپنی منع کر دے کہ ہم نے نہیں بیچنی، ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ایک اعتراض یہاں پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ امیزون کے اندر جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ ڈالروں میں ہوتی ہے، اور ڈالر مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مثلا سنگاپور کے ڈالر ہیں، امریکی ڈالر ہیں وغیرہ۔ تو جہاں کرنسیاں مختلف چلتی ہوں وہاں کرنسی متعین کیے بغیر بیع نہیں ہوتی، جیسا کہ فقہاء کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اگر مختلف کرنسیاں ہیں اور مطلق کرنسی بولی گئی، مثلا مختلف قسم کے ڈالر چلتے ہیں اور کسی آدمی نے کہا یہ چیز اتنے ڈالر کی، مختلف ڈالر چلتے ہیں، تو ایسی صورت میں بیع نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر یہ صورتحال ہوتی ہے جہاں مختلف کرنسیاں برابر چلتی ہوں، تو اگر مطلق ثمن بولا گیا، مطلق قیمت بولی گئی تو وہ وہی کرنسی مراد ہوگی جو وہاں پر رائج ہوگی، جو جاری ہوگی، جو کرنسی وہاں چل رہی ہوگی۔ یا اگر مختلف کرنسیاں بھی چلتی ہوں بالفرض تو جو کثیر الاستعمال غالب جو کرنسی ہوگی وہی مراد ہوگی۔ امیزون کی دنیا میں ہر شخص کو معلوم ہے، علم ہے کہ کون سا ڈالر مراد ہوتا ہے۔ جب بھی امیزون کے متعلق خرید و فروخت کی بات ڈالر میں ہوگی تو اس سے مراد امریکی ڈالر ہی ہوگا، تو لہذا اگر مطلقاً ڈالر ہی بولا جائے تو امریکی ڈالر ہی مراد ہوگا۔ لہذا تمام شکوک و شبہات ہم نے دور کر دیے۔ امیزون کمپنی اس کے خرید و فروخت کے متعلق جو بھی شکوک و شبہات ہیں یہ بالکل بے وزن ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے مطابق یہ بالکل جائز ہے، بشرط کہ اس میں کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو اور کسی قسم کا جھوٹ نہ ہو۔ ہاں جو لوگ اپنی آئی ڈی پر دوسروں کی چیزیں بیچتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں کہ یہ ہماری ہی چیزیں ہیں جبکہ وہ حقیقت میں وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور وہ مختلف کمپنیوں کی چیزیں اپنے آئی ڈی پر، اپنے اکاؤنٹ میں اس کی تصویریں لگا رکھی ہیں، لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ میری ہی چیزیں ہیں، میرے پاس موجود ہیں، جبکہ حقیقت میں اس کے پاس ہوتی نہیں ہیں وہ چیزیں۔ تو یہ ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ کی وجہ سے اس کے کاروبار میں برکت نہ ہوگی، تجارت میں برکت نہ ہوگی، جھوٹ بولنے کا گناہ ضرور ہوگا، لیکن اگر کوئی آدمی جھوٹ بول کر کوئی چیز بیچ دیتا ہے تو اس کی بیع اور خرید و فروخت جائز رہے گی۔